موت اور زندگی تو خدا کے اختیار میں ہے، مگر ہم آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں۔ سپہ سالار محمد علی کمیندار نے صاف صاف کہا۔ وہ انتہائی بے باک اور کسی حد تک منہ پھٹ انسان تھا۔ دل میں جو بات آتی تھی کسی تکلف کے بغیر کہہ دیا کرتا تھا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تیرے اس مشورے میں تیرا خلوص شامل ہے، نواب حیدر علی نے پرجلال مگر نرم لہجے میں کہا۔ لیکن میں اپنی عقل کو کیا کروں کہ وہ مجھے مدراس جانے کے لیے مسلسل مشورے دے رہی ہے، اور پھر میں نے فرنگی گورنر سے وعدہ بھی تو کر لیا ہے۔ اب اپنے الفاظ کس طرح واپس لوں؟ طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر دیجئے۔ محمد علی کمیندان چاہتا تھا کہ والی میسور کسی طرح سے اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ گورنر کے سفیر کو اپنے دربار میں دوبارہ طلب کر لیجئے، یا پھر مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے۔ اگر میں اس سفارتی مہم میں ضائع ہی ہو گیا تو میری موت کا ریاست میسور کی استحکام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور خاکم بدہن اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس علاقے کے بے گناہ مسلمان دشمنوں کی تلوار کا رزق بن جائیں گے، اور میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں نواب بہادر۔ خدا میرے رفیقوں اور ہمدردوں کو سلامت رکھے۔ شدت جذبات سے نواب حیدر علی کی پلکوں پر ہلکی ہلکی نمی نظر آنے لگی تھی۔ تم جیسے جانثار ہی تو مجھے بیک وقت 4 دشمنوں سے برسر پیکار ہونے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ والی میسور کا اشارہ مرہٹوں، انگریزوں، نواب ارکاٹ اور نظام دکن کی طرف تھا۔ مگر تو اپنے خدا پر بھروسہ کر محمد علی کہ ابھی وہ وقت نہیں آئے گا۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ کیا ادا ہوئے، گویا تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب اس تیر کو واپس نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر میں نے کوئی عذر تراشا تو انگریز اور ان کے حلیف کہیں گے کہ نواب حیدر اتحادیوں کی کثرت سے ڈر گیا، اس لیے میرا وہاں جانا ہی بہتر ہے۔ فوجی افسر اور مشیر کیا کرتے؟ سب نے حیدر علی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، مگر ان کے دماغ مختلف اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ روانگی سے پہلے والی میسور نے اپنے لشکر کے بہترین حصے کو اتھروڑا سے ہو کر مغرب کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا، اور خود 6000 منتخب سوار اور کچھ پیدل فوج لے کر مدراس کی طرف بڑھا۔ نواب والاجا محمد علی مدراس میں موجود تھا اور اس پر اضطراب طاری تھا۔ والی ارکات بار بار گورنر مدراس سے کہہ رہا تھا، عزت مآب، آپ نے حیدر علی کو قتل کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ آج برطانیہ پر خدا کا یہ بے مثال کرم ہے کہ فرنگیوں کا سب سے بڑا دشمن خود بخود موت کے غار کی طرف آ رہا ہے۔ نواب، تو بہت احمق ہے۔ گورنر مدراس اس وقت شراب کے نشے میں تھا، مگر ہوش و خرد اس کے ہم رکاب تھے۔ اس نے شرارتاً آہستہ سے والی ارکاٹ کے سینے پر اپنا پید مارتے ہوئے کہا، کیا تجھے یقین ہے کہ حیدر علی مدراس آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گرد جال کے پھندے کس لے گا؟ مجھے 100% یقین ہے کہ حیدر علی مدراس ضرور آئے گا، والاجا محمد علی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ اپنی دھن کا پکا اور وعدے کا سچا ہے، اس کی اسی بے خوفی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نواب کہ تو حیدر علی کو نہیں جانتا۔ گورنر مدراس کی مسکراہٹ کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ نواب ارکاٹ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں نے اس کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ لومڑیوں کی طرح چالیں چلتا ہے۔ اپنی اسی عادت کے مطابق وہ میرے ساتھ بھی ایک گہری چال چل رہا ہے، مگر اسے کیا پتا کہ فرنگی اور ہندی دماغ میں کیا فرق ہے۔ آخر عزت مآب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نواب ارکاٹ والاجا محمد علی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہی کہ فرنگی دماغ کا ہندی دماغ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ کہتے کہتے گورنر مدراس کی گردن میں کجی نمایاں ہو گئی تھی، اور وہی فرنگی دماغ مجھ سے کہتا ہے کہ حیدر علی ادھر آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ محض مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ ہم بہت سرد مزاج لوگ ہیں، ہندوستانیوں کی طرح معمولی باتوں پر بھڑکتے نہیں۔ گورنر مدراس نے حیدر علی کے آنے کی خبر سن کر کرنل سمتھ کو بھی مشورے کے لیے بلایا تھا، اور سابقہ تلخ گفتاری کے سلسلے میں اس سے معذرت کر لی تھی۔ کرنل سمتھ بھی اس وقت شریک گفتگو تھا۔ اپنی بات مکمل کر لینے کے بعد گورنر مدراس نے کرنل سمتھ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس سے اپنے خیال کی تائید طلب کر رہا ہو۔ کرنل سمتھ کچھ دیر تک گورنر مدراس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، جناب، آپ ایک بار پہلے بھی مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے اظہار رائے سے معافی رکھا جائے۔ وہ اور بات تھی، اسے بھول جاؤ سمتھ۔ گورنر مدراس شرمسار نظر آنے لگا۔ اس وقت میں انگریزی فوج کی شکست کی خبر سن کر بدحواس ہو گیا تھا۔ گورنر کا لہجہ انتہائی معذرت خواہانہ تھا۔ میں جو بھی کہتا ہوں تاج برطانیہ اور کمپنی کی محبت میں کہتا ہوں۔ کرنل سمتھ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی جو کہوں گا اپنے تجربات کی روشنی میں کہوں گا۔ حیدر علی کے بارے میں آپ کی یہ رائے درست ہے کہ وہ لومڑی کی چالیں چلتا ہے، مگر آپ نے اسے شیر کی طرح حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور آئے گا۔ کرنل سمتھ کی اس صاف گوئی پر گورنر مدراس نے بہت برا سا منہ بنایا، اور ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا خدمتگار خاص جان رائٹ گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، وہ آ پہنچا۔ شدت خوف سے جان رائٹ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ کون؟ گورنر مدراس اپنے خدمتگار کی چیخ سن کر اچھل پڑا۔ وہ نواب حیدر علی۔
جان رائٹ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ رک رک کر بول رہا تھا، کہاں ہے حیدر علی؟ گورنر مدراس کی آواز بھی کانپ رہی تھی اور وہ شدید بدحواسی کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کوہ سینٹ تھامس تک پہنچ گیا ہے، جان رائٹ نے اپنے آقا کو بتایا۔ حیدر علی کی آمد کے بارے میں سن کر نواب ارکاٹ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ عزت مآب، اسے معلوم نہ ہو کہ میں یہاں موجود ہوں۔ والاجہ محمد علی کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور شکار جال تک آ پہنچا۔ اب یہ حضور پر منحصر ہے کہ اس موقع سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دراصل نواب ارکاٹ کی بدہدی اور کمینگی کی وجہ سے حیدر علی اس سے سخت نالاں تھا۔ اگر وہ کسی طرح سے اس کے ہاتھ آ جاتا تو والی میسور اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کے حوالے کر دیتا یا پھر مقتل میں لے جا کر ذبح کر ڈالتا۔ اسی لیے والاجہ محمد علی گورنر مدراس کو بھڑکا کر حیدر علی کا کام تمام کرا دینا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، نواب ارکاٹ کی تجویز سن کر کرنل سمتھ درمیان میں بول پڑا، میں اس کی رائے ہرگز نہیں دوں گا۔ حیدر علی ایسا شکار نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے جال کی طرف چلائے۔ اگر اسے کچھ ہوگا تو اس کے جانثار پورے مدراس کو تہوبالا کر کے رکھ دیں گے اور ایک انگریز بھی زندہ نہیں بچے گا۔ گورنر مدراس نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی اور نواب حیدر علی کے استقبال کے لیے قلعے سے نکل کھڑا ہوا۔ والی میسور کی فوجیں کوہ سینٹ تھامس کے قریب خیمہ زن تھیں اور یہ مقام مدراس سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مدراس میں مقیم تمام انگریزوں پر لرزہ طاری تھا اور انہیں اپنا خوفناک انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ عام شہریوں پر دہشت طاری ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر سب سے زیادہ مضحکہ خیز صورتحال یہ تھی کہ نواب حیدر علی کونسل کے جن ممبروں سے مذاکرات کرنے ان کے دروازے تک آ پہنچا تھا، وہ اپنے اپنے گھروں اور باغیچوں میں مجرموں اور چوروں کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ صرف گورنر مدراس کے حواس باقی تھے کہ وہ سیاست اور مصلحت سے کام لیتے ہوئے قلعے سے باہر آیا اور پھر اس نے کوہ سینٹ تھامس پہنچ کر نواب حیدر علی کا پرجوش استقبال کیا۔ کیا مدراس میں چند معززین شہر کے سوا کوئی اور نہیں رہا؟ نواب حیدر علی اپنے ترجمان کے ذریعے بالواسطہ گورنر مدراس سے مخاطب ہوا۔ والی میسور کے استقبال کے لیے گورنر مدراس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی۔ نواب حیدر علی نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ نواب کے جاہ و جلال سے ڈرتے ہیں۔ اگرچہ گورنر مدراس کے دل میں بڑا کھوٹ تھا، مگر وہ پھر بھی عاجزانہ لہجے میں بول رہا تھا، انہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ ہم کوئی بلائے بے درما نہیں کہ ہمارا نام سن کر ہی لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ بظاہر نواب حیدر علی کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کے چہرے سے فطری جلال نمایاں تھا۔ اس وقت ہم سفید امن کا لباس پہن کر آئے ہیں، پھر یہ خوف و ہراس کیوں؟ آپ کا جبروت شاہی انہیں ان کے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ گورنر مدراس کا لہجہ کچھ اور خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ وہ نواب کی زبان سے ایک ایسا اعلان سننا چاہتے ہیں جس میں ان کی جانوں کے تحفظ کی ضمانت ہو۔ گورنر، اپنی رعایا کے دلوں سے ہمارا خوف دور کر دو۔ نواب حیدر علی مدراس کے منتظم اعلیٰ سے مخاطب ہوا، ہم انہیں امان دیتے ہیں۔ جب تمہارے شہر کے باشندے ہمارے روبرو ہوں گے تو وہ ہمیں بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ والی میسور کی اس یقین دہانی کے بعد گورنر نے اپنے سپاہی بھیج کر کوچہ بکوچہ اعلان کرا دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مدراسی باشندے اس شخص کے دیدار کے لیے شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے جو اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دشمن کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اور مکینوں کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دے رہا تھا۔ سینکڑوں حسین و جمیل فرنگی عورتیں اس مرد جانباز کو ہاتھ ہلا ہلا کر خوش آمدید کہہ رہی تھیں، اگر نواب حیدر علی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ دراصل انگریز خواتین کا یہ اجتماع گورنر مدراس کے ایک خفیہ اشارے پر ہوا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ ہوشیار افسر نواب حیدر علی کے فطری مزاج اور رجحان کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ گورنر مدراس کا خیال تھا کہ نواب حیدر علی بھی عام حکمرانوں کی طرح ایک اوباش انسان ہوگا۔ وہ نواب ارکاٹ والاجہ محمد علی اور نظام علی خان والی دکن کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا۔ یہ دونوں فرمانروا حیدر علی سے جنگ کے وقت بھی قیمتی شرابوں اور خوبصورت لڑکیوں سے دل بہلا رہے تھے۔ اپنی اسی قیاس آرائی کے تحت گورنر مدراس والی میسور کو بھی کوئی علیحدہ شخصیت تصور نہیں کرتا تھا۔ اس بدگمانی کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزوں نے مذہبی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کو سیاست سے الگ کر دیا تھا اور وہ اپنی پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کسی جھجک کے بغیر قومی وقار اور ناموس کو بھی داؤ پر لگا دیا کرتے تھے۔ گورنر مدراس بھی بڑی تیاری کے ساتھ نواب حیدر علی کی کمزوریوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ بلا شبہ خوبصورت عورتیں اور کیف و نشاط کے ذخیرے نسل آدم کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ گورنر مدراس کے اندازے کے مطابق والی میسور بھی انہی کمزوریوں کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، مگر جب اس فرنگی شاطر نے اپنی آنکھوں سے نواب حیدر علی کی بے نیازی کا یہ منظر دیکھا
تو اسے کچھ دیر کے لیے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا۔ والی میسور دلکش فرنگی خواتین کی بجائے ان سانولے اور سیاہ فام ہندوستانیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی آمد کے اعزاز میں پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ کئی بار نواب حیدر علی نے اپنی تلوار لہرا کر مدراسی باشندوں کے خیر مقدمی نعروں کا جواب بھی دیا۔ انگریز گورنر نے خوبصورت عورتوں کی طرف سے حیدر علی کی اس ادائے بے نیازی کو اس کی ایک سیاسی چال سمجھا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوسکار خود غرض تاجر کو کیا معلوم کہ والی میسور حقیقتاً ایک پاک باز انسان تھا۔ گورنر مدراس نے نواب حیدر علی اور اس کے امراء خاص کو قلعہ سینٹ جارج کے سب سے زیادہ آراستہ کمروں میں ٹھہرایا، بڑی پرتکلف دعوت کی اور کھانے کے بعد نوخیز حسین انگریز لڑکیوں کو ساقی بنا کر والی میسور کے کمرے میں بھیجا۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کا تعلق انگلستان کے غریب خاندانوں سے تھا۔ ان لڑکیوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے بطور خاص ہندوستان لائے تھے۔ یہ ہوش ربا حسن رکھنے والے سنگ مرمر کے زندہ بت بڑے شائستہ، نستعلیق اور عشوہ طراز تھے۔ کمپنی کے سوداگروں نے نواب ارکاٹ والا جا محمد علی، نواب عبدالحکیم خان، والی شاہ نور اور نظام دکن پر ان سفید فام بتوں کے ناز و ادا کا ہنر آزمایا تھا، اور وہ سب کے سب اصنام فرنگی کا جلوہ بے حجاب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ گورنر مدراس کو یقین تھا کہ اگر نواب حیدر علی بتان فرنگ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو سکا تو کم سے کم اپنی توبہ ضرور توڑ دے گا۔ شاہ انگلستان نے کمپنی کے تمام عہدیداروں کو انہی ہدایات کے ساتھ ہندوستان بھیجا تھا کہ پہلے مقامی حکمرانوں میں پھوٹ ڈالو، پھر انہیں کیف و نشاد کا عادی بناؤ، یہاں تک کہ وہ شراب کے نشے میں اندھے ہو جائیں۔ اس کے بعد ان پر اس طرح حکومت کرو کہ بظاہر وہ تاج و تخت کے مالک نظر آئیں، مگر درپردہ سلطنت فرنگ کے زرخرید غلام ہوں۔ شاہ انگلستان کی ہدایات ہندوستان کے مسلمان فرمانرواؤں کے لیے مخصوص تھیں کہ یہ شاہین آسانی سے زیر دام نہیں آتے۔ انگریزوں کا یہ تجربہ بنگال میں 100% کامیاب ہو چکا تھا، اور انہوں نے غدار میر جعفر کے ذریعے نواب سراج الدولہ جیسے مرد شجاع کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ پھر جب حیدر علی کی ابھرتی ہوئی طاقت کی خبریں انگلستان پہنچی تو گورنر مدراس اور کمپنی کے دوسرے عہدیداروں کو شاہ فرنگ کا ایک مبہم سا پیغام موصول ہوا: حیدر علی کو بھی نواب ارکاٹ اور نظام دکن کی صف میں کھڑا کر دو۔ گورنر مدراس نے اپنے آقا کے اس مختصر سے جملے کا مفہوم اس کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سمجھ لیا تھا، اور پھر اس نے نواب حیدر علی جیسے مرد آہن کی توبہ شکنی کے لیے منتخب فرنگی لڑکیوں کو ساقی بنا کر بھیجا۔ والی میسور اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو چونک اٹھا، اور پھر ایک ایسا منظر دیکھا جو نواب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ حسین و جمیل لڑکیاں جو باریک کپڑوں میں ملبوس تھیں، ایک تشتے زرنگار اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں جس میں بلوری ساغر و سراہی سجے ہوئے تھے۔ تم کون ہو اور یہ کیا چیز لے کر آئی ہو؟ حیدر علی گھبرا کر اپنے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ ہم آپ کی کنیزیں ہیں، اور یہ پرتگال کی بہترین شراب ہے۔ فرنگی لڑکیوں کو اردو زبان اس قدر سکھا دی گئی تھی کہ انہوں نے نواب حیدر علی کی بات سمجھ لی تھی اور والی میسور پر اپنا معافی ضمیر ظاہر کر دیا تھا۔ نواب حیدر علی نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو برداشت کیا۔ میں تم سے تمہارے اس عمل کی کیا شکایت کروں کہ تم تو گورنر کی بساط کے بہت ہی ناتواں مہرے ہو۔ خدا تمہیں اس شرمناک کاروبار سے نجات دے۔ تم میرے کمرے سے فوراً نکل جاؤ اور گورنر کو بھیجو کہ اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی۔ جب انگریز لڑکیاں انتہائی بدحواسی کے عالم میں گورنر مدراس کے پاس پہنچیں اور پورا واقعہ سنایا تو پھر چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر عیار زمانہ تھا اس لیے فوراً ہی تیور بدل کر ہنسنے لگا۔ پھر ان آبرو باختہ لڑکیوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اکڑتا ہوا نواب حیدر علی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کیا تمہیں اب تک یہ پتا نہیں چلا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ تمام چیزیں میرے مذہب میں حرام ہیں؟ گورنر مدراس سے گفتگو کرتے وقت نواب حیدر علی کا لہجہ تند و تیز ہو گیا تھا۔ گورنر کے ساتھ اس کا خدمتگار خاص جان رائٹ بھی تھا۔ یہ شخص بڑا ذہین تھا اور ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں سے واقف تھا۔ مدراس پہنچنے کے بعد جان رائٹ ہی نواب حیدر علی اور گورنر کے مابین ترجمان کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جب جان رائٹ نے والی میسور کی گفتگو کا مفہوم انگریزی زبان میں ادا کیا تو گورنر مدراس مسکرانے لگا اور بڑے عیارانہ لہجے میں بولا: اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو شاہوں کی روایت ہے، اور ہندوستان میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد میں آپ ہی کو شاہ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک تو یہ ایک حقیر سی تواضع ہے۔ شاید آپ جیسے شاہ کے شایان شان نہیں تھی، اس لیے بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ گورنر مدراس نے والی میسور پر بڑا خوفناک وار کیا تھا، مگر نواب حیدر علی ایک چٹان کی مانند تھا جس پر فرنگی تاجر کے لفظوں کا نشتر بے اثر ثابت ہوا۔ میں اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہوں،
نواب حیدر علی کے لہجے میں وہی تلخی تھی۔ آپ کونسل کے اراکین کو جمع کر کے صلح نامے کی شرائط تیار کیجیے، خاطر و مدارت کے اور بھی موسم آئیں گے۔ یکایک والی میسور کا انداز گفتگو بدل گیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ گورنر مدراس بھی اپنے خدمتگار خاص جان رائٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا نکل گیا، مگر اس کے زنگ آلود سینے میں نفرت و انتقام کی نئی آگ بھڑک رہی تھی۔ ادھر مدراس میں نواب حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان دوستی کے معاہدے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ادھر سرنگا پٹم میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ نجیب الدولہ ریاست میسور کا مالدار ترین شخص تھا۔ اس نے حالت جنگ میں کئی مواقع پر نواب حیدر علی کو اسلحے کی خریداری کے لیے ایک بڑی رقم بطور نظر پیش کی تھی، اس لیے والی میسور بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگرچہ نجیب الدولہ ایک اوباش انسان تھا اور حیدر علی کے کانوں تک بھی اس کی ہوس پرستی کے افسانے پہنچے تھے، لیکن والی میسور ہمیشہ چشم پوشی سے کام لیتا تھا۔ اگر کبھی کسی نے شکایت بھی کی تو حیدر علی نے یہ کہہ کر ٹال دیا، نجیب الدولہ میری حکومت میں شامل نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ رقص و سرود اور شراب کا رسیا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ سرنگا پٹم میں بہت سے ہندو رئیس ان بیہودہ کاموں میں مبتلا ہیں، نجیب الدولہ کو بھی ایک ہندو سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہوں۔ ویسے ریاست میسور پر اس کے کئی احسانات ہیں اور میں صرف اس بات پر احسان فراموشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ نجیب الدولہ شراب پیتا ہے یا بازاری عورتوں سے دل بہلاتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے۔ ہاں، اگر وہ میری سلطنت کا ادنا ترین رکن بھی ہوتا تو میں اسے سخت ترین سزا دیتا۔ اسی احساس شناسی کے جذبے سے مجبور ہو کر نواب حیدر علی نے نجیب الدولہ کو امیر کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ پھر جب نجیب الدولہ نے سریتا دیوی کے لیے اپنے رشتے کا پیغام دیا تھا تو والی میسور غضبناک ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ غصہ عارضی تھا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد نواب حیدر علی نے اس واقعے کو فراموش کر دیا، لیکن نجیب الدولہ نے والی میسور کے اس طرز عمل کو معاف نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سریتا دیوی کو بھی نہیں بھولا تھا۔ سریتا کا بے پناہ حسن اس کے شعلہ ہوس کو ہوا دیتا ہی رہتا تھا، مگر نواب حیدر علی کی موجودگی کے باعث وہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل امیر نجیب الدولہ کے کئی چہرے تھے۔ اس نے نواب حیدر علی کی مالی مدد اس لیے کی تھی کہ والی میسور کو اس پر اعتبار آ جائے، ورنہ دلی طور پر وہ نواب ارکاٹ اور نظام دکن کا مخبر تھا۔ یہاں تک کہ میسور کے سابق حکمران راجہ کرشنا سے بھی اس کے خصوصی تعلقات تھے، اور اسی وجہ سے وہ ریاست کا مالدار ترین شخص بن گیا تھا۔ نواب حیدر علی کے تینوں دشمن خفیہ طور پر نجیب الدولہ کی مالی معاونت کر رہے تھے، اور اس کے صلے میں یہ ضمیر فروش امیر ریاست کے بعض اہم راز نواب ارکاٹ، نظام دکن اور راجہ کرشنا کو منتقل کر دیا کرتا تھا۔ مادھو راؤ کے حملے کے وقت نجیب الدولہ بہت خوش تھا کہ حیدر علی کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور پھر وہ آسانی سے سریتا دیوی کو حاصل کر سکے گا، مگر جب مادھو راؤ ناکام ہو گیا تو نجیب الدولہ کے ارادوں پر بھی اوس پڑ گئی۔ پھر جب اتحادی فوجوں نے مل کر میسور پر حملہ کیا اور حیدر علی کا انجام قریب تر نظر آنے لگا تو نجیب الدولہ کا وہی غلیظ جذبہ دوبارہ پوری شدت کے ساتھ بیدار ہوا۔ مگر جب حیدر علی اتحادی فوجوں پر غالب آ گیا تو نجیب الدولہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے عشرت کدے کے در و دیوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمبخت کس قدر سخت جان ہے کہ موت بھی اس پر قابو نہیں پا سکتی، بار بار بچ جاتا ہے۔ نجیب الدولہ کے میسور کی تینوں رانیوں سے بھی مراسم تھے اور وہ اکثر نصف شب کے اندھیرے میں راج محل جایا کرتا تھا۔ داروغہ محلات کرشن راؤ بھی رانیوں کا اعلی کار بن گیا تھا، اس لیے دونوں منافق مل کر نواب حیدر علی کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ پھر جب حیدر علی اپنی جنگی مصروفیات کے سلسلے میں سرنگا پٹم سے چلا گیا تو نجیب الدولہ نے سریتا دیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس ساز باز میں کرشن راؤ بھی اس کا شریک تھا۔ کرشن راؤ ایک حریص انسان تھا، اس لیے اس کے خیال میں ہر شخص کو دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ اپنے اسی نظریے کی بنیاد پر اس نے نجیب الدولہ کو مشورہ دیا کہ وہ سریتا دیوی کے سامنے اپنی دولت کا مظاہرہ کرے۔ یتیم خانے کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی بہت جلد زر و جواہرات کی طلب کا شکار ہو جائے گی اور پھر ایک دن خود ہی اس کے قدموں پر سر رکھ دے گی۔ نجیب الدولہ نے یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ میر شوکت علی کو بھاری رشوت دے کر اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اس طرح نجیب الدولہ آزادی کے ساتھ یتیم خانے میں جانے لگا۔ وہ جب بھی جاتا غریب بچوں پر دولت کی بارش کر دیتا اور یتیم خانے کے منتظمین کو انعام و کرام سے نوازتا۔ سریتا دیوی نجیب الدولہ کے اس فیاضانہ کردار سے بہت متاثر تھی۔ ایک دن امیر نجیب الدولہ سریتا دیوی سے ملا اور ایک قیمتی ہار پیش کرتے ہوئے بولا، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ تم اس ہار کے ساتھ مجھے بھی قبول کر لو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔